اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی میزبان نبیلہ علی اپنے پروگرام مشرق راہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج کیا اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں کا جو ٹائٹل ہے اس میں اخلاص کے پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس خدا کے قبضہ قدرت میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے، جو بڑا بابرکت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے زندگی اور موت کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو انسان کو پروردگار کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان بناتا ہے یا کہ ایک افضل انسان قرار دیتا ہے۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج ہم اخلاص پر گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس کے مفہوم پر روشنی ڈالیے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے بہت ہی بہترین ٹاپک آج چوز کیا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ریاکاری کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ اخلاص ہے، اور اخلاص خلوص نیت کو کہا جاتا ہے، یعنی جس عمل میں آپ کی نیت پیور ہو، خالصتاً قربتاً الی اللہ جو کام کیا جائے تو وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے، اور خلوص نیت سے ہوتا ہے، اور خداوند عالم اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو اصل میں اخلاص کے معنی اس صورت میں کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو، اور کوئی آپ کی اپنی ذات اس میں شامل نہ ہو، بلکہ آپ کی نیت، آپ کا قصد، آپ کا ارادہ قربتاً الی اللہ ہو، خدا کی خوشنودی مقدم رکھتے ہوئے آپ جو عمل بجا لاتے ہیں، تو وہ عمل جو ہے وہ عمل اخلاص کہلاتا ہے، یعنی خلوص نیت سے کرنے والا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوتا ہے۔ کیونکہ خداوند کریم نے دین اسلام کا جب تعارف کروایا ہے تو مختلف طریقوں سے دین کا تعارف کرواتے ہوئے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دین قیم ہے، یہ دین حنیف ہے، سیدھا دین ہے، مسلسل دین ہے، واسط دین ہے، اور دین خالص ہے، یعنی پیور دین ہے۔ اس دین پر جو بھی اس دین پر عمل پیرا ہوگا، اس کے ہر عمل میں خلوص جو ہے، نیت میں خلوص ہونا لازمی جزو ہے۔ تو یہ دین خالص ہے، مخصوص دین ہے کہ جو کہ صرف اور صرف اس دین پر، یعنی کہ دین کیا ہے؟ راہ ہے، راستہ ہے، یہ راستہ جو خدا کی رضا اور اس کی رضایت کے اوپر انسان گزارتا ہے، اس دین کو دین خالص کہا جاتا ہے۔ اور اس پر چلنے والا ہر عمل پیرا انسان جب اس کی نیت میں خلوص ہو، پیورٹی ہو، اس کی نیت میں سنسیریٹی ہوتی ہے،
تو وہ نیت خدا کی بارگاہ میں، وہ عمل جو ہے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے کہ شیطان ہے جو کہ انسان کو خدا کے قرب سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تو وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل کرے ہی نہ، یعنی کوئی بھی اچھا عمل نہ کرے. اور اگر وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اور انسان کے ارادے کو متزلزل نہیں کر پاتا کہ وہ عمل خیر کرے، تو وہ پھر دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے. اور وہ حربہ کیا ہے کہ عمل تو انسان کرے مگر اس کے عمل میں خلوص نہ ہو. بالکل. جیسے کہ ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ خشیت و نیت صادقہ ثواب عمل کے باعث ہیں. مطلب کہ یعنی کہ خوف خدا جی اور جو خالص نیت ہے وہ ثواب عمل کے باعث ہیں. تو اس کے اوپر آپ اگر مزید روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے. دیکھیے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ خوف خدا خشیت الہی ہے. یعنی کہ انسان کب خاشع ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے. وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب اسے اپنے رب العزت کا خوف ہو. خوف اور ڈر کس حوالے سے؟ کہ خوف اس بات سے نہیں کہ اگر میں نے یہ عمل نہیں کیا تو جو ہے خدا مجھ پر عذاب نازل کر دے گا. خشیت اس چیز کو نہیں کہتے کہ عذاب الہی سے ڈرنا. خشیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا نہ ہو جائے، دوری پیدا نہ ہو جائے. خدا سے جو دوری ہے وہ کبھی بھی خاشع انسان کے اندر جو ہے وہ خدا کے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. خدا سے دوری کا سبب نہ بن جائے. خشیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی حد الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہے خدا سے قریب تر ہو جائے. اور خدا سے دور ہونا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اس بات کا خوف اگر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے عمل میں خلوص کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے کہ اگر میرے اندر خلوص نہ ہوا، کیونکہ اگر خلوص عمل نہیں ہے، خلوص نیت نہیں ہے، تو وہ پھر وہ خدا کے قریب نہیں ہے. وہ بظاہر مصلی پہ کھڑا ہے مگر خدا اس سے بہت دور ہے. مگر اگر خلوص نیت اور خلوص عمل ہے تو چاہے وہ خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں ہے، ہزاروں مائل دور ہے، مگر وہ خدا سے زیادہ قریب تر ہے ان لوگوں کے کہ جو خانہ خدا میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں مگر ان کی عبادتوں میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، بناوٹ ہوتی ہے. تو خشیت جو ہے وہ انسان کے عمل کی قبولیت کا سبب بنتی ہے. اور خداوند عالم اس عبادت کو قبول کرتا ہے کہ جو انسان خضوع و خشوع کے ساتھ کرے. کیونکہ جب انسان خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے وجود کو درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. اور جب اس کے وجود کو درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا قربت انسان کو ریئلائز کراتی ہے اس ذات کی اہمیت اور اس کی عظمت کو. خاشع جو ہوتا ہے وہ خدا کی عظمت کو پہچانتا ہے، اس لیے اس کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ انسان ایک پہاڑ کے قریب جا کے کھڑا ہو تو اس پہاڑ کی جو عظمت اور بلندی ہے وہ اس کو وہ درک کرے گا، محسوس کرے گا کہ یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، کہ جو اس کی نگاہ جو ہے اس کے احاطے میں وہ پہاڑ کا سائز اور حجم نہیں آ رہا ہے. مگر اگر اسی پہاڑ کو وہ ہوائی جہاز کے اوپر، پلین کے اوپر جا کر دیکھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ جب جہاز پر جائے گا تو وہ دور ہو جائے گا پہاڑ سے، تو پھر اس پہاڑ کا سائز اس کو بہت ہی چھوٹا نظر آئے گا. تو پھر وہ اس حجم کے اس کے سائز کو درک نہیں کر سکے گا، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو وہ درک نہیں کر سکے گا، محسوس نہیں کر سکے گا. تو اسی طریقے سے خشیت وہ انسان کے اندر وہ ایک احساس ہے کہ جو خدا کو اتنا قریب محسوس کرتا ہے، اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ اس کی عظمت اور جلالت سے اس کے جسم کا ریزہ ریزہ جو ہے وہ ذرہ ذرہ اس کے جسم کا جو ہے رواں رواں کانپ جاتا ہے. کہ احادیث میں ہم کو ملتا ہے جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ جب آپ محراب عبادت میں
مسلح پر کھڑی ہوتی تھیں اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتی تھیں تو آپ کا پورا جسم لرزتا تھا، لرزہ آتا تھا آپ کے جسم پر. تو خداوند کریم ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، تم دیکھو میری اس کنیز کو کہ جو اتنی خاشع ہے، اتنی اس کے اندر خشیت ہے کہ مسلح پر کھڑی ہو کے میری عبادت میں مصروف ہے اور اس کا پورا بدن جو ہے وہ لرز رہا ہے. میری عظمت کو وہ دیکھ رہی ہے، درک کر رہی ہے. اس عظمت کی وجہ سے جسم لرز رہا ہے. اور میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کی جو یہ کیفیت ہے، معرفت رب کی جو کیفیت ہے، اس کی وجہ سے میں اس کے چاہنے والوں کو جو ہے ان کی بخشش کر دوں گا. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی پہاڑ کی بھی، جو کہ میرا خیال ہے ہم سب کو سمجھنے میں، اس اخلاص کے اس کو خوف کو سمجھنے میں، خدا کا خوف جو ہے اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور مجھے بہت خوبصورت آپ کی یہ مثال لگی. جی ناظرین، ہماری جو کال لائنز ہیں وہ کھل گئی ہیں اور ہمارے ساتھ آلریڈی کالرز شامل ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بس الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. الحمدللہ. جی فرمائیں. میں اپنی بیٹیوں کے لیے، میری 2 بہویں اور ایک بیٹی ہے، ان کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں. جی جی انشاءاللہ. اور کوئی حضرت فاطمہ کی کوئی دعا ہو تو آپ ہمیں بتائیں پلیز. اور آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ یس، نصرت. نصرت. اچھا ٹھیک ہے. اوکے نصرت بہن، انشاءاللہ محترمہ فرد صاحبہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آخر میں ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام دیکھتے رہیے. جی ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے افضل الاعمال احمدھا، کہ سب سے دشوار عمل جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے. تو اس کو بھی اگر آپ اس کی بھی تھوڑی سی تشریح فرما دیں تو. جی دیکھیں، عمل جو انسان کی جو عبادات کی کیٹیگریز ہیں وہ 3 حصوں میں عبادات کو تقسیم کیا گیا ہے. جی. جو عبادات کے درجات ہیں، اور تینوں درجات کو خداوند عالم جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. مگر ان عبادات کے میں جو ہے درجات ہیں. پہلا درجہ جو عبادت کا ہے وہ درجہ غلامی کا درجہ ہے. بے شک. جو انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے خدا کے خوف سے، جب عبادت ہے تو یہ عبادت جو ہے وہ غلامی کا درجہ رکھتی ہے. اور وہ انسان جو خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اور اپنی مغفرت چاہتا ہے، یہ تجارتی عبادت ہے کہ اس میں وہ طلب ہے اس کے اندر، یعنی کہ. اور تیسری عبادت جو ہے وہ یہ ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے عبادت کی جاتی ہے. تو یہ عبادت جو ہے وہ آزاد کی ایک عبادت ہے، خالص عبادت یہ ہے کہ جو خدا کی رضا، اس کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہے. ورنہ باقی جو عبادتوں کو ہم نے ذکر کیا، خدا ان عبادات کو بھی قبول کرتا ہے، مگر اس کا درجہ یہ خالص نیت کے ساتھ کی جاتی ہے، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے. کیونکہ اور آپ دیکھیے نبیلہ بہن کہ یہ عبادت یہ آسان عبادت نہیں ہے. یہ ہم جیسے گناہ گار اس طرح کی عبادت نہیں کر سکتے کہ جو صرف خوشنودی رب کے لیے ہو. یہ انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین کے لیول ہے کہ جو خوشنودی رب کے لیے عبادت کرتے ہیں. جیسے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پالنے والے میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تجھ کو لائق عبادت سمجھتا ہوں. اور پھر دعائے کمیل میں جیسے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جہنم کی آگ کو تو برداشت کر لوں گا، اس پہ تو صبر کر لوں گا، مگر تیری دوری پر. بالکل. یعنی کہ یہ تصور اور یہ فکر نبیلہ بہن کہنے کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم درک نہیں کر سکتے، اس لیول پر ہم نہیں پہنچ سکتے. آپ یقین جانیے کہ میں اپنی ذات کا اگر اپنی ذات کے حوالے سے میں سوچتی ہوں، جب اپنا تزکیہ کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم اگر کہ جنت کی تمنا نہ ہوتی
اور گناہوں کا خوف نہ ہوتا بالکل تو کیا ہم خدا کی عبادت کرتے؟ ہم لوگ ہرگز خدا کی عبادت نہ کرتے کہ اگر ہمیں جنت کی آرزو نہ ہوتی، جنت کا ہم سے وعدہ نہ کیا جاتا، یا ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ جو ہے نماز کو قرار نہ دیا جاتا، تو ہم ہرگز اس کی عبادت نہ کرتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ معرفت رب ہے نہیں. ہم خدا کی عظمت کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم نے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ نہیں کہ پہچان نہیں سکتے، کیونکہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے خدا اس کا ہمیں حکم نہیں دیتا. ہمارے اندر صلاحیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ریزہ ریزہ کے معنی کیا ہیں؟ پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا ہے یعنی کہ وہ اس کلام الہی کی عظمت کو جو ہے وہ اپنے مطلب اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کی عظمت کو درک کر کے وہ ذرے میں اپنے آپ کو ذرے میں منتقل کر دیتے، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور آپ ہم لوگوں کو دیکھیے کہ ہم انسان جو پہاڑ سے کتنا چھوٹا ہے، حجم وائز کتنا چھوٹا ہے، مگر ہم لوگ جو ہیں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمارے قدم میں لرزہ آتا ہے، نہ ہماری آواز میں کپاہٹ آتی ہے، نہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم عظمت الہی کو ہم نے درک ہی نہیں کیا ہے. صحیح فرمایا آپ نے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ واقعی ہم نے عظمت الہی کو ابھی تک درک نہیں کیا. جیسا کہ سورہ مائدہ میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو باقی جو لوگ اعمال کرتے ہیں جیسے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ صرف متقین کے اعمال یعنی کہ جس کا عمل خالص ہو صرف ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تو جو باقی لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں تو ان کے اعمال جو ہیں وہ پھر قبول نہیں ہوں گے، یا جو دوسری عبادات کرتے ہیں؟ بے شک دیکھیے اگر کہ متقین کی عبادت کو خداوند عالم خالص عبادت کہتا ہے، ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے، تو ریزن کیا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ وہی والی بات کہ جن کے اندر خوف الہی ہو، یعنی کہ وہ عبادت اس نیت اور ارادے سے کریں کہ یہ عبادت خدا کو لائق عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ہم خدا پر عبادت کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. اس نیت سے متقی جو عبادت کرتا ہے وہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کے کرتا ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں تو متقی کی عبادت خدا کی عطا کی ہوئی معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں روکوں گی، ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ جی ہے سنتے پائے ہو جی؟ جی جی بتائیں. ہلو جی جی فرمائیں. آپ اپنے ٹی وی کی میرا سوال یہ ہے جی میں اسے ایک دو تین بار اسے آپا سے بیٹھے نا، میں سعودی عرب سے بول رہا. جی جی اسے جی ایک جھگڑا جی آپا سے سڈا ہو جاتا ہے، ایک طلاق جہا جی ٹی وی دی والیوم بند کر دی. کچھ کہتے نا کہ جہے عورتیں جہاں اکھا تو پلکا دی ڈیوٹی پارلر شیپ کراؤ نو، یہ شیپ اس طرح عورت نو بدلا ہے کہ اس طرح نہیں کرانی چاہیے. یہ چہرے کے رخسار تو جائز بدلا ہے اپنی خوبصورتی واسطے عورتیں کر سکتی ہیں، یا مطلب ہے کہ اس طرح اکھا دی ڈیوٹی پارلر یا شیپ کرانی اس طرح اسلام دی جائز نہیں ہے. میرا سوال اس بات ہے یہ تھوڑے کول پوچھا گیا اتنے سارے کو لگتا ہے اس بندے نقطہ چینی کر دیں. اوکے جی تھینک یو. ان کی کوئی سوال بھی اتنا کلیئر نہیں تھا، آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن چلیں تھوڑے تک میں سمجھوں خواتین کے بیوٹی پارلر جانے کے حوالے سے تھا کہ جنرل ایک جی اسی حوالے سے متقین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ خدا ظاہر ہے متقی جو ہوتے ہیں وہ خدا کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرنا جو ہے وہ خدا کی نگاہ میں قابل قبول ہے. یعنی سب سے بلند درجہ جس عبادت کو خدا عطا کرتا ہے
وہ اس کی نعمات پر شکر ادا کرنا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی نعمات کو درک کر کے اس پر شکر ادا کریں. چاہے جائے کہ ہم عبادتیں کر کے یہ فکر کریں کہ ہم نے عبادت کر کے نعوذ باللہ اس ذات رب العزت پر کوئی احسان کیا ہے. ہم لوگ تو اپنی عبادات کو ہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں. کیوں ایک ہم پہ چیز واجب ہے اور ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا بس. ایک واجب چیز کیونکہ وہ ہمیں عطا کر چکا ہے. بالکل. وہ اب جو ہم یہ عبادات کر رہے ہیں یہ ان عطا کردہ نعمتوں پر شکر ہے. یعنی کہ ہم جو یہ عبادات ادا کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے کے لیے اور اس دنیا میں آنے کے بعد خداوند عالم نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، بغیر مانگے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کر رہے ہیں. ہم یہ عبادت یہ خدا پر کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے، اور ابھی وہ جو بھائی کوشچن کر رہے تھے وہی میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ آج کل ایکچولی نا فیس بک پہ بہت زیادہ یہ کوشچن حدیث کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آئی بروز بنوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس پہ اگر آپ کمنٹ کر سکیں تو. اور دوسرا یہ کہ جو اخلاص کی جو آپ کا آئی تھنک سے ٹاپک ہے اس پہ بھی یہ کہ ہم کس طرح اپنے اندر اخلاص جو ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں ان دنیاوی چیزوں میں کہ ہم نکلنا چاہے بھی تو نہیں نکل پاتے سم ٹائم. تو سم ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں اور سم ٹائم نہیں مانتے، اور سم ٹائم پورا اخلاص میرا نہیں خیال کہ بڑا ہی مشکل کام ہے کہ ایک سینس میں مشکل صرف اس سینس میں کہ ہم لوگ اتنے زیادہ گنہگار ہیں اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہیں کہ ہم اس کو پوری طرح سے جانتے نہیں. ورنہ یقیناً جو اللہ کی ذات کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہوگا وہ کبھی بھی اس کے لیے مخلص نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بس میں یہ سوال ہے کہ ہم آج کے دور میں کیا ایک ایسا عمل یا کیا ایک ایسی چیز کریں کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اخلاص پیدا کر سکیں کہ ہم اللہ کا قرب پا سکیں اس طریقے سے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آپ کا کال کرنے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی ہم اسی حوالے سے متقین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے تھے اور اسی کو ہی جاری رکھتے ہیں کہ ایک سوال میرا بھی کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈر سے، خدا کے ڈر سے عبادت کی جائے تو وہ کہ غلامی کی عبادت ہے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دیں یہ کانسیپٹ دونوں کو کہ ڈر کس قسم کا ہو، خوف کس طرح کا ہو، اور کون سا خوف صحیح ہے اور کون سا خوف جو ہے وہ غلط ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن بہت بہت دعائیں آپ دونوں کو. تھینک یو. جی میں ایک تھوڑا سا ایک انداز اور بھی اپنے اپنے ذاتی تجربے سے ایک انداز اور بھی پیش کرنا چاہتی ہوں. جی جی اگر وہ قابل قبول ہو. فرمائیے. ہم جیسے ماں باپ کا کہنا، ایک تو ان کے کہنے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ایک از خود یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کی ایک عظمت کا، ایک ان کی محبت اور ان کی اس کا جو ہے اس سے ایک اطاعت کا جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے، دل سے. تو ان دو اطاعتوں کے اندر ہے وہ ماں باپ کی اطاعت دونوں اعتبار سے، ان کے کہنے کے مطابق بھی ہے اور از خود بھی ہوا. اور اسی طریقے سے میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس سے اور بڑے پیمانے کے اوپر اگر محسوس کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اس نے یہ حکم دیا اس طریقے سے جیسے رسول کر رہے ہیں ویسے آپ کریں، اور اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں اور نمازیں اور جو کچھ بھی ہے نیک کام کرتے ہیں. اور دوسری بات وہ ہے کہ جو اللہ کی عظمت اور اس کی وہ مطلب پوزیشن کو ذہن میں محسوس کر کے از خود دل سے جو ہے وہ یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. میرا خیال ہے ان دو چیزوں کے اندر فرق ہے، اور ہم وہ اس پہلی کیٹیگری کے اندر میں اپنے کو تو شامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کی عظمت اور وہ چیز جو ہے وہ میرے ابھی تک کم سے کم میرے احساس کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے جو میں محسوس کرتی ہوں اپنے اندر کمی. لیکن ابھی ہم جو عام طور پہ جو
اس کے عبادت کرتے ہیں، تو وہ اس نے جو احکامات رسول کو دیے ہیں اور رسول نے جو ہم تک پہنچائے ہیں ہم اس کے تحت کر رہے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی ہمیں سمجھا کہ ہم اتنی بھی عبادت کر لیں تو وہ بھی اس کا بڑا کرم ہے، اور خدا اس کرم کو مزید بڑھائے اور ہم اس بات سے آگے بڑھ کے اس کی عظمت کو محسوس کر کے عبادت کرنے کی طرف راغب ہو جائیں. الہی آمین. جی مجھے ذرا اندازہ بتائیے گا کہ یہ ایکسپریشن جو ہے وہ کس حد تک مناسب ہے. جی بہت شکریہ تاجدار بہن آپ کا کال کرنے کا اور ہمارے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کیا آپ نے. جی آپ اس کے بارے میں ان کے اس پہ کامنٹ کریں گے پھر واپس اپنی گفتگو کی طرف چلیں گے. ہم نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ 3 کیٹیگریز ہیں، عبادت کے 3 درجات ہیں، تو ہم نے تینوں کو مینشن کیا تھا کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ظاہر ہے انسان خوف سے کرتا ہے، اور ایک دوسری وہ ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرتا ہے، اور تیسری عبادت یہ ہے کہ جو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو جہنم کے خوف اور گناہوں کے استغفار سے جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ ان عبادت میں آ جاتی ہے کہ جسے بہت صحیح فرمایا کہ اطاعت رب سے عبادت ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں. ہمارے اندر ابھی وہ شعور و آگہی نہیں ہے کہ ہم اس کو لائق عبادت سمجھ کر رہے ہیں. ہم نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ یہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء یہ درجہ ہے، اور وہی اس چیز کو درک کر سکتے ہیں کہ اس کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. مگر اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم اطاعت خداوندی میں اگر عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے مرتبے اور درجے میں کم نہیں ہے، اس صورت میں کہ حکم الہی کی پابندی. اصل تو مقصد زندگی یہی ہے نا کہ ہم نے تمام جن و انس کو پیدا کیا کس کے لیے؟ ہماری عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ اطاعت الہی ہے. تو جس میں خدا کی اطاعت 100%، ہم جو اس خلاص پہ بات کریں وہ مقصد یہ کہ اطاعت خداوندی تو ہم کرتے ہیں، مگر اس اطاعت میں کتنی پیورٹی ہے، کتنی سنسیریٹی ہے، وہ ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اطاعت تو ہم کر رہے ہیں مگر ہمارے اندر وہ خلوص نیت، ہمیں اپنے اندر خلوص نیت کو پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کیٹیگری کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو بغیر حکم الہی کی ہو. ہمارے اندر وہ معرفت ہے ہی نہیں، وہ آگہی ہے ہی نہیں کہ اس کے حکم کے بغیر ہم اس کی عبادت کر سکتے. یہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں ہے. مگر جو اطاعت الہی کے ساتھ بھی عبادت ہے اس میں بھی ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر خلوص نیت ہونی چاہیے. یہ بحث تو آپ چھوڑ ہی دیں، بالکل اس بحث پہ تو ہم لوگ وہ ظاہر ہے کہ گناہ گار بندے ہیں، اس لیول پہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے ہی لیول کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اطاعت کے ساتھ حکم الہی پر جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں بھی خلوص نیت نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے، اس میں دکھاوا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، علماء دین اب تزکیہ نفس ایک کتاب ہے اس میں تحریر کیا ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اور اگر اس عبادت کو جیسے ایک سوال ہی میں کر رہی ہوں، ایک پبلک میں بیٹھ کر میں کسی عالم دین سے نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہوں، نماز شب کے حوالے سے، اور میں کہہ رہی ہوں میں نماز شب پڑھتی ہوں، بتائیے اس میں کیا کرنا چاہیے. اب وہ سوال میں میری نیت میں کتنا خلوص ہے؟ آیا میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ نماز شب کی عظمت کو جان سکوں، اس کے مرتبے کو جان سکوں، یا میں اس لیے سوال کر رہی ہوں تاکہ میں ارد گرد کے لوگوں میں یہ بات واضح کر سکوں کہ میں دیکھو نماز شب پڑھنے والی ہوں. تو کتنا انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں اور اگر ہم پبلک میں ان عبادات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم سفروں کا ذکر کرتے ہیں، فلاں جگہ ہم زیارت پہ گئے، ہم نے اتنے حج کیے، ہم نے یہ بیان کرنا کیا مقصد، کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمل میں خلوص نہیں ہے، ہمارے عمل میں ہماری ذات شامل ہو گئی ہے، ہماری اپنی توصیف، ہماری تعریف، ہم اپنی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ عمل ہمارا خدا کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ہو. ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لوگوں کے نظر میں ظاہر کرتے ہیں. جیسے کہ علامہ مجلس کے حوالے سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کسی کے خواب میں تشریف لائے
اور اس صاحب خواب نے ان سے سوال کیا کہ علامہ مجلسی ایک بہت ہی بلند درجے کے عالم دین گزرے ہیں اور جنہوں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ دروس دیے ہیں اور بہت زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں. تو ان سے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ تو اتنے بڑے عالم دین تھے, اتنے نیک کام آپ دنیا سے کر کے گئے کہ آج نسلیں قیامت تک کی آنے والی آپ کی کتابوں سے مستفید ہوں گی, تو آپ یہ بتائیے کہ خدا نے آپ کی عبادات میں سے کن عبادات کو جو ہے وہ قبول کیا ہے کہ جس میں خلوص سے نیت ہو. جی ہم لاسٹ کال لے لیں پھر اس کے بعد. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ دونوں بہنوں کو, دونوں ماشاءاللہ بہت علم رکھتی ہیں, آپ دونوں کو بہت بہت سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. سمینہ جعفری بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی 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 میرا سوال یہ تھا کہ کافی دن سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن بس کال نہیں مل پاتی تھی یا سم ٹائم وہ ہو جاتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ خواتین کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں سم ٹائم وہ بڑھ جاتے ہیں, 7 سے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے, کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے, یا اس میں اعظم نہیں پڑھ سکتے, یا اللہ کے اسماء الحسنی نہیں پڑھ سکتے کسی خاص مقصد کے لیے, یا تو اس کے لیے پلیز کچھ ہمیں بتائیے کہ ہم اس کو کس طرح سے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, اور بچوں کو سپارہ اگر قرآن پڑھانا ہے تو وہ کس طرح پڑھا سکتے ہیں, تو آپ پلیز میری رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ ہمارے لاسٹ کالر تھے. جی ہم چاہیں گے اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں تاکہ پھر اس کے بعد ایک دو اور پوائنٹس ڈسکس کر کے واپس سوالات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. تو علامہ مجلسی سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو بھی اعمال کیے یا کتابیں جو میں نے تحریر کی ان کتابوں پر میرا نام درج تھا, تو لوگ جو ہے وہ میری تعریف کرتے تھے کہ علامہ مجلسی نے کیا تحریر کی ہیں, کیا تالیف کی ہیں کتابیں, اس میں میری توصیف اور میری تعریف ہوتی تھی. مگر میرا ایک عمل میری زندگی کا ایسا ہے کہ جب میں سفر پہ جا رہا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک سیب تھا اور ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جو کہ یہودی تھا اپنی ماں کی گود میں تھا اور اس نے اس سیب کو دیکھا تو وہ مچلا اس سیب کو حاصل کرنے کے لیے, تو ماں نے اس کے ہاتھ کو روک دیا اور میں نے اس وقت وہ سیب جو ہے اس بچے کے حوالے کر دیا صرف خوشنودی رب کے لیے. تو خداوند کریم نے اس میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے کہ وہ 100% خلوص نیت سے تھا. اب یہ نہیں کہ ان کی تالیف کو, ان کی کتابوں کو یا ان کے دروس کو قبول نہیں کیا, مگر اس میں جو ہے وہ ان کی توصیف و تعریف زمانہ کر رہا تھا اور اس میں ظاہر ہے ان کی بھی شراکت ہوگی, مگر وہ عمل تھا جو ایک صحرا میں ایک بیابان میں بغیر اس ارادے جب کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا دینے والا کون ہے, خلوص نیت کے ساتھ خوشنودی رب کے لیے میں نے وہ عمل بجا لایا. تو خداوند عالم نے کہا کہ اے مجلسی تمہارا وہ عمل جو ہے 100% خالص اور پیور تھا. سبحان اللہ. واپس چلیں گے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا ڈر اور خوف, خدا کا ڈر اور خوف, تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سے اس میں ڈفرینس میں وضاحت فرما دیں تاکہ جو ہے وہ دونوں کلیئر ہو جائے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا ڈر جو ہونا چاہیے اس سے عبادت کرنی چاہیے, اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو لوگ خدا کے خوف سے عبادت کرتے ہیں وہ غلامی کی عبادت ہے. تو اس میں بھی چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے. کل یہاں پہ خوف کے مختلف درجے ہیں. یہ خوف کے جو کہ غلاموں کی عبادت کے حوالے سے ہے, تو اس میں جو ہے وہ ہماری جو نیت اور انٹینشن ہوتی ہے کہ ہم خدا کے اس عذاب سے ڈرتے ہیں کہ جو عذاب ہمارے خدا کی نافرمانی کرنے سے ہمارے اوپر نازل ہوگا, تو وہ ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے, وہ ہمیں عذاب کا خوف ہے. ہے نا, وہ عذاب کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے مجبور ہو کر ہم اپنے اس عذاب سے بچنے کے لیے خدا کی عبادت کر رہے ہیں, تو اس خوف میں عذاب شریک ہو گیا ہے. مگر جو خوف الہی اس صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ جو متقین میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے, صرف خدا کی خوشنودی کہ اگر خدا ہم سے دور ہو گیا, خدا ہم سے ناراض ہو گیا, خدا کے قرب سے ہم دور ہو گئے, اس بات کا خوف اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خوف حقیقی ہے.
خوشنودی خدا اور قرب الہی سے دوری کا جو خوف ہے وہ خوف جو ہے عظیم اس کا عظمت رکھتا ہے. وہ خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے جس میں یہ ہو کہ خدا کی ناراضگی جو ہے وہ نہ ہو, خدا سے دوری, ہمارے اور خدا کے درمیان فاصلہ نہ ہو. کیونکہ اگر ہمارے اور خدا کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا تو ہم خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اور جب خدا سے انسان دور ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے شیطان نے کیا کہا خداوند کریم سے, سورہ زمر میں خداوند عالم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیری تمام مخلوق کو بہکاؤں گا سوائے ان کے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت خدا کے قرب میں رہتے ہیں. جب خدا کے قرب میں تو رحمت ہی رحمت ہے نا, خدا کے قرب میں تو عذاب ہے ہی نہیں, خدا کے قرب میں گمراہی نہیں ہے, خدا کے قرب میں ظلمت نہیں ہے, خدا کے قرب میں انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا ہے. تو لہٰذا شیطان نے بھی جانتا تھا کہ قرب الہی میں تو اس کی جرت و مجال نہیں ہے کہ جو خدا کے سائے رحمت میں آ جائے اس کو شیطان بہکا سکے. یہ جرت اور اختیار اس کے اندر نہیں ہے. جو جتنا خدا سے دور ہوتا ہے شیطان کے لیے اس کو بہکانا اتنا ہی سہل اور آسان ہوتا ہے. اسی لیے شیطان نے کہا تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بہکا پاؤں گا کیونکہ وہ تیرے اتنے قریب ہوں گے, تیرے سائے رحمت میں ہوں گے کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. صحیح فرمایا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو عام لائف میں بھی ہم جب بھی دیکھتے ہیں کوئی شخص بہت عبادت گزار ہے یا مسجد میں آ کے نماز جماعت پڑھ رہا ہے یا جو شب بیداری کی راتیں ان میں عمل کر رہا ہے, حج زیارات بہت بچا, تو ہم فوراً ہمارا جو خیال ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بنسبت اس شخص کے جو صرف واجبات ادا کر رہا ہے, تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے اس کی عبادت کی وجہ سے کہ ایک کم کر رہا ہے یا ایک زیادہ. دونوں میں سے ہم نہیں جانتے کہ کس کے اندر خلوص نیت زیادہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی جو بھی کوئی عبادت نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جہنمی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ نہیں, بالکل ہمیں تو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے باطن کو نہیں جانتے. ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلے کا حق صرف ذات رب العزت کو ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے. ہم عمل کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا عمل ہو سکتا ہے. ایک نمازی ہے کہ جو کہ نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر اس کے نماز میں خشیت نہیں ہے, اس کے نماز میں خلوص نہیں ہے, اس کے نماز میں فقط اور فقط دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, تو وہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے. تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا عمل دیکھ کے ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ عبادت گزار ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ پبلک میں عبادت نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خشوع کے ساتھ, اس کہنا چاہیے سکون کے ساتھ ہم عبادت نہیں کر سکتے, ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں لوگوں میں مجمع میں. وہ اکیلے عبادت کرنا, تنہائی میں عبادت کرنا پسند کرتے ہیں. اب اگر وہ اس وقت وہاں عبادت نہیں کر رہا اور ہم فتویٰ لگانے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ یہ عبادت گزار نہیں ہوگا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ہم نیتوں کو نہیں جانتے. ہم انسان ہیں فوراً ایک دوسرے کو دیکھ کے کامنٹ دے دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور اس وقت نماز ادا نہیں کر رہا. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کے نماز نہ ادا کرنے کا, تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو فیصلہ دینے والے؟ اور جو نماز پڑھ رہا ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اس کی نماز یہ بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ حسن ظن ہے کہ آپ کسی کے بھی حوالے سے کبھی کوئی غلط رائے اپنے ذہن میں قائم نہ کریں, چاہے اس کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں یا عمل کرتے ہوئے نہ دیکھیں. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اگر کوئی شخص جیسے کہ عبادت کرتا ہے, یہ فرض کریں نماز شب ہی پڑھتے ہیں, اور کوئی لوگ اس سے پوچھیں کہ اور وہ اپنی عبادت کو دوسرے پہ عیان نہیں بھی کرنا چاہتا, نہیں ظاہر کرنا چاہتا, اور لوگ اس سے پوچھیں کہ کیا تم نماز شب پڑھتے ہو یا یہ والی عبادت کرتے ہو, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی عبادت کو دوسرے پر ظاہر کر دیا تو میرا جو خلوص ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس سچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ خاموش رہے یا کس طرح کا جواب دے گا؟ کیونکہ اگر وہ نہیں کہتا ہے تو پھر تو جھوٹ میں آ جاتا ہے. بے شک نہیں, اس کے حوالے سے یہی ہے کہ اگر کوئی اس بات تو مطلب کہ انکساری کے ساتھ اگر کوئی اس طرح, اب آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو نماز شب پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے, مگر وہ پھر آپ کی نیت کی بات ہے کہ اس وقت جب وہ کہہ رہا ہے تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگ ہے. آپ کی اگر فیلنگ یہ ہے کہ دیکھو یہ میری نماز شب کے ہونے کی میری فضیلت کو بیان کر رہا ہے, اگر آپ کے اندر فوراً
ایک خوشی اور مسرت کا وہ جذبہ پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کے ریا میں شامل ہو سکتا ہے. یعنی بہت ہی باریک یہ شرک خفی ہے, بالکل یہ بہت ہی مخفی شرک ہے کہ جو کہ انسان کو بہت ہی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے تو کہتے ہیں مومن ہے جو کبھی بھی غفلت میں نہیں رہتا, ہمیشہ اس کی روح بیدار رہتی ہے. اس وقت اگر آپ کے اندر آپ کا رواں کانپنے لگے, کوئی آپ کی عبادات کو دیکھ کے آپ کی توصیف کر رہا ہے اور آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو اور آپ کا رواں کانپنے لگے, تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پتہ ہے کہ آپ کی نیت میں خلوص تھا. ظاہر ہے کہ چھپانے کی عبادت چھپانے والی بھی نہیں ہے. بعض جگہ ہے کہ تم عبادت کو لوگوں کے سامنے کرو تاکہ وہ لوگ بھی, ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو, تو اب اس میں بھی نیت شامل ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اگر نماز پڑھ رہے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ اس سے لوگ درس حاصل کریں گے اور ان کی اصلاح ہو جائے گی, تو نیچرلی وہ عبادت 100% خالص ہے. اور اگر وہی عبادت آپ کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ مجمع میں ذرا میری پوزیشن ہو جائے گی, لوگ سمجھیں گے میں کتنا عبادت گزار ہوں, تو ظاہر ہے اس عبادت میں چونکہ ریاکاری شامل ہو گئی ہے, وہ عبادت جو ہے اس میں آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا ہے. اور خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں بہترین شریک کرنے والا ہوں, اور اگر تم میری عبادت میں کسی کو شریک کرو گے تو اس کا تمام اجر جو ہے اس شراکت والے کو میں دے دوں گا. اور اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی خالص عمل کرنے لگتے ہیں یا کرتے ہیں, یا لوگ جیسے بھی کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اگر ابھی جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ بتانا نہیں بھی چاہتے, تو کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ جس میں کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ اپنے دل کا حال, دل کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے بظاہراً اس کے اندر کیا فیلنگ تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے اس عبادت کا جو ہے وہ اظہار کیا. لیکن کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے اور اس نے خلوص نیت سے وہ عمل انجام دیا, لیکن لیٹر آن بہت دیر کے بعد اگر وہ کسی پہ ظاہر کر دے اس عمل کو, تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل جو ہے وہ اس کا ضائع چلا جاتا ہے؟ بے شک ضائع چلا جائے گا, کیونکہ جب اس نے اس عمل کو اپنے ظاہر کر دیا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میرا جو ہے وہ ایک وہ ہو جائے, لوگ کہیں کتنا نیک عمل کرنے والا ہے, دیکھو اس نے اس طرح محتاجوں کی مدد کی, اس طرح غریبوں کی مدد کی, تو آپ نے اس وقت اظہار کیا یا بعد میں؟ آپ نے اگر اپنی نیکیوں کا اظہار کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں میں خلوص نہیں, کیونکہ نیکی آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں, خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو جتنی بھی آپ نیکی کریں نا, وہ جتنی بھی آپ نیکی کریں, وہ نیکی جو ہے اس کی زیادتی خدا کی عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو خدا کی عظمت کے مقابلے میں ہماری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی اس کی عطا کے مقابلے میں, کہ جتنا اس نے عطا کیا. جیسے مولا ارشاد فرماتے ہیں ہم چاہتے ہوئے بھی خدا کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, کہ تمام عمر ہماری تمام ہو جائے تو بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. شکر ادا کرنے کی بھی توفیق کہتے ہیں کہ وہ بھی, اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شکر ادا کرنے کی, اتنے تو محتاج ہیں ہم. تو بالکل دیکھیں نا, شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عبادات آپ خلوص نیت سے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کے شکر گزار بندے ہیں, آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اگر خلوص نیت ہے. اور اگر خلوص نیت نہیں ہے تو پھر یہ ریا اور دکھاوا ہے, آپ ناشکرے ہیں خدا کے, اور صرف آپ لوگوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو مکرم بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اس میں آپ کا کہیں اجر و ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے, کیونکہ ہماری عبادات کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. یقین کیجئے کہ ہماری عبادات کو ہم ناز نہیں کر سکتے اپنی عبادتوں پر, کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی عطا اتنی زیادہ ہے کہ ہماری عمر کم ہے. اس کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ ہماری عمر کم ہے. جیسے کہ ایک شخص, ایک عابد کا ذکر آتا ہے کہ جو اتنا عبادت گزارتا, صحرا میں جا کے عبادت کرتا تھا, اور اس کی مسلسل اس کا اتنا کہ رکوع کرنے سے, سجدہ کرنے سے اس کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے, اس کی ہڈی گردن کی جو تھی وہ مڑ گئی, اتنی عبادت کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے خداوند کریم کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہا کہ اے پالنے والے, میں تیرا اتنی عبادت کرتا ہوں, پوری جوانی تیری عبادت میں گزار دی, اب میں ضعیف ہو گیا ہوں اور تیری عبادت کر رہا ہوں, میں اس کا اجر دیکھنا چاہتا ہوں.
مجھے بتا کہ میری ان عبادتوں کا کیا اجر ہے. تو خداوند کریم نے اس کو اجر دکھانے کے لیے وہ جب گھر کی طرف واپس پلٹا ہے، شام کے وقت گھر کی طرف واپس پلٹا ہے تو راستہ بھول گیا، اور ایک صحرا میں جو ہے صحرا بیابان میں وہ گھوم رہا ہے اور اس کو اپنے گھر کا راستہ نہیں مل رہا، اور اتنی دیر تک وہ اس صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ پہ گھومتا رہا کہ اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان میں کانٹے آ گئے، اور وہ پیاس کی پانی کی تلاش میں پھر رہا ہے کہ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس مشکیزہ ہے اور کوزے میں اس نے پانی رکھا، اور اس نے سوال کیا کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دو. تو اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا اجر دو گے؟ میرے پاس تو کچھ بھی اجر نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کچھ اجر نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں خدا کا عبادت گزار بندہ ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا تم اپنی عبادتوں کا ثواب مجھے دے دو. تو وہ اتنا پیاسا تھا، اس نے کہا بے شک میں نے ساری زندگی جتنی عبادتیں کی ہیں اس کا ثواب میں تجھے بخش رہا ہوں، تو مجھے ایک گلاس پانی پلا دے. اس نے یہ پانی پیا اور ایک دم ہی وہ واپس اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں عبادت کرتا تھا. تو غیب سے ندا آئی کہ تیری تمام عبادتوں کا اجر وہ ایک کوزہ آب تھا. تو ہمیں کبھی بھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. اس خدا کی عظمت کے مقابلے میں ہماری تمام عمر کی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. بے شک. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس جلدی سے ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. نصرت نے سوال کیا کہ ان کی بیٹیاں اور بہویں ہیں، ان کے لیے کوئی جناب فاطمہ زہرا کی بتائی ہوئی دعا یا کوئی بتا دیں. بس انہوں نے اتنا ہی ذکر کیا. کے لیے میں یہ عرض کروں گی کہ دعائے نور ہے جو وظائف الابرار میں بھی اور مفاتیح الجنہ میں بھی ملے گی، جو جناب سیدہ کی بہت ہی پسندیدہ دعا تھی اور جناب فاطمہ اس کے ورد کرتی تھیں. وہ دعائے نور ہر عورت کو پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی عفت بھی محفوظ رہے، اس کے اندر عصمت اور طہارت جو ہے وہ خداوند عالم اس میں اضافہ کرے. سعودی عربیہ سے بھائی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فائزہ بہن بھی مینچسٹر سے، ان کا بھی یہی سوال تھا عورتوں کے بارے میں کہ بیوٹی پارلر جا سکتی ہیں، آئی بروز بنا سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ فیس بک پہ آج کل بہت ہی آ رہا ہے حدیث کے ساتھ کہ یہ آئی بروز بنوانا حرام ہے. تو اس حوالے سے میری نظر سے کوئی ایسا حدیث نہیں گزری ہے اور نہ کوئی ایسا مسئلہ مرجع کے حوالے سے ہماری نظر سے گزرا ہے کہ جس میں اس کو حرام قرار دیا ہو یا منع کیا گیا ہو. ایسی بات نہیں ہے، مگر میں پھر ان سے کہوں گی کہ کیجئے سوال، جو ہمارا پروگرام آتا ہے اس میں یہ سوال کر کے وہ اس کو کنفرم کر سکتی ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی ہر وہ زیبائش جس سے کہ نہ محرم اٹریکٹ ہوتے ہوں وہ تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے. تو اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی آئی بروز بنوا رہے ہیں، اس کے ساتھ کتنا میک اپ کر کے باہر نکل رہی ہیں کہ وہ ہر چیز نوٹسیبل ہے، تو وہ تو پھر حرام ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ فائزہ بہن نے مینچسٹر سے کہ کیسے اخلاص ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اتنی بزی لائف میں. اور یہ صحیح انہوں نے کہا ہے کہ اتنی بزی لائف میں جب ہم 10 کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بیچ میں خیال آتے ہیں جو کام ہم نے شروع کیے ہوئے تھے یا ادھورے چھوڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں، اور فوراً انسان اپنے آپ کو الرٹ کرتا ہے کہ نہیں میں جا نماز پہ کھڑا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوں. تو آپ کوئکلی اگر آپ ان کو بتا سکیں. اس کے لیے یہی ہے کہ دیکھیے عمل جو ہے خداوند کریم کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. اگر ہم جو ہے وہ اپنی عبادت میں کوالٹی کو پیدا کر لیں کہ مختصر عبادت کریں، بہت وظائف نہ پڑھیں، جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں، مگر ہماری جو نیت ہے وہ خالص ہونی چاہیے، پیور ہونی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر خداوند کریم ہماری عبادت جو مختصر بھی ہوگی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. اور خدا سے شیطان کی شر کی پناہ مانگ کے عبادت کریں تو انشاءاللہ خداوند کریم غفور الرحیم ہے، ہماری ان عبادتوں کو ضرور قبول کرے گا. بے شک. اور انشاءاللہ سمینہ بہن انہوں نے پوچھا ہے کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شاید ذکر کیا تھا اس میں اعظم نہیں پڑھ سکتے، اور انہوں نے کہا 7 دن سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر اس حوالے سے، اور بچوں کو کیا قرآن پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ پیریڈز کے ایام کا جو حوالہ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ منیمم 3 ڈیز کا ہے اور میکسیمم 10 ڈیز کا ہے. اگر 10 ڈیز تک پیریڈز کنٹینیو ہو رہے ہیں تو وہ پھر ایام حیض ہے،
اور اس میں جو مکروہات ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. جہاں تک قرآن کے حوالے سے ہے تو ہمارے مرجع کہتے ہیں کہ 7 آیات تک ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اب بچوں کو قرآن پڑھانے کا ہے تو ظاہر ہے ہم مسلسل پورے سورے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ہم بچوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیچ بیچ میں ہم ان کی ہیلپ کر کے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ پڑھا سکتے ہیں. جی, بچوں کو پڑھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک سکھانے کا ایلیمنٹ ہے, اور اسے آپ پورا ایک سلسلے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر منیمم 7 آیات جو ہیں وہ آپ ایام حیض میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اور ویسے انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں, دعائیں وغیرہ, دعائیں سب پڑھ سکتے ہیں, تسبیحات سب پڑھ سکتے ہیں. اجتناب کریں کہ خاک شفا کی تسبیح جو ہے ایام حیض میں اس پہ ورد نہ کریں, باقی کسی بھی تسبیح پہ آپ جو ہے وہ ورد کر سکتے ہیں, تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کہ عالم ایام حیض میں جو ہے وہ ہم قرآن کی آیات کو چھو نہیں سکتے, جو حروف ہیں ان کو چھو نہیں سکتے, اور ویسے بھی ہم بغیر وضو کے وہ نہیں چھو سکتے, قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتا. اور ایام حیض میں تو بالکل ہم جو ہے وہ قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتے, ورنہ قرآن کو پکڑنے میں کوئی وہ نہیں ہے. جیسے آپ جزدان میں قرآن ہوتا ہے تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی, یہ تھے سوالات کے جواب. امید ہے کہ آپ کو سیٹسفیکٹری جواب ملے ہوں گے ناظرین. بس اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ محترمہ فیض صاحبہ, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آج اخلاص کے ٹاپک کو بیان فرمایا. پروردگار آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اور ناظرین, بس میں بھی آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اخلاص کے لیے جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, نیت عمل سے افضل ہے جیسے کہ روح بدن سے افضل ہے. اب جیسے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر نیت کے اگر عمل جو ہے وہ صحیح ہے یا روح کے بغیر والا جو بدن ہے وہ بدن ہے, نہیں. کہتے ہیں کہ عمل کا نیت کے ساتھ تعلق ہے, اور جب عمل اور نیت دونوں ساتھ ہوں گے تو وہ ایک عمل بن جاتا ہے, اور اسی طرح کے جب روح اور بدن ساتھ ہوں گے تو وہ بدن بن جاتا ہے. بس کوشش کریں, بس ہماری عمل جو ہے وہی نیت ہے, اور بغیر نیت کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سارے اعمال جو ہیں وہ نیت میں فنا ہو جاتے ہیں. بس اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد آل محمد علیہ السلام ہم سب کے اندر خلوص پیدا کرے, اور ہم جو بھی عبادت کریں, جس طرح کا بھی کام کریں, وہ اس میں خوشنودی خدا اور رضائے الہی شامل ہو, اور تاکہ ہمارا شمار جو ہے وہ امام کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے, کیونکہ یہ ان کی ایک کوالٹی ہوگی کہ وہ مخلص بندے, وہ ان کے اندر خلوص ہوگا. تو پروردگار ہمارے اندر بھی وہ خلوص کو پیدا کر دے تاکہ ہمارا شمار امام زمانہ کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے. الہی آمین. ناظرین, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.